لمبی امیدوں کے نقصانات۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس امت کا پہلا فساد بخل اور لمبی امید ہے۔ اس روایت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک بخل، جڑ ہے خون ریزی اور فساد کی، اور لمبی امیدیں جڑ ہیں غفلت اور گناہوں کی۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے، نیکیاں آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے۔ غفلت اور لمبی امید، جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے لمحات ضائع کرنا، یہ لمبی امید کہلاتا ہے۔ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتے، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اس آیے مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کو طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی اور خواہشات کا اتباع اور حق سے روکتی ہیں۔ لمبی امیدوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا، یعنی ان کے عیوب، ان کے نقص نکالتے رہنا مخلوق کے، اور اپنا نقص دیکھنا ہی نہ۔ نمبر 2، دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی امید، اور نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے، اور عاجز و لاچار وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل سے لمبی امیدیں رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے خوفناک چیز نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، لمبی امیدیں انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں؟ یہ 6 آزمائش میں مبتلا کرتی ہیں۔ نمبر 1، لمبی امید انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے سے قبل ہی دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سستی کرتے کرتے وہ نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، لمبی امید انسان کو بدعملی کا شکار کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا تابوت تائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالکل سچ فرمایا، جو اللہ عز و جل کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کل نہیں آج ہی میری موت ہے اور ابھی ہے، میں نے ابھی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کل کرنا ہے، کہ پرسوں کرنا ہے یا چوتھ کرنا ہے۔ اس کے ہاں کل اور پرسوں کا کوئی تصور نہیں رہتا، اس کے ہاں نیکی کا تصور یہ رہتا ہے کہ میں نے ابھی کرنا ہے، میں نے ابھی کرنا ہے، کیونکہ بات کا کوئی علم نہیں۔ وہ یہ فرما رہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری آزمائش، لمبی امید کی وجہ سے نیکی کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیک کام سے کاٹ دیتی ہیں
تما اور لالچ ہر حق سے انسان کو دور رکھتی ہے، اور صبر بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نفس امارہ ہر شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ چوتھی آزمائش، لمبی امید توبہ میں ٹال مٹول کا عادی بنا دیتی ہے، جس کی بنا پر دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، میں نے یہ فلانا گناہ کیا ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی میری عمر بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، وہ اسی میں رہتا ہے اور بغیر توبہ کے ہی مر جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے لمبی امید کا، جو انسان اپنے ذہن میں گمائے رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لمبی امید میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نیکی کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے، حرص اور لالچ میں اضافہ، اور دل فکر آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی عیش و عشرت کا عادی بن جاتا ہے۔ چھٹی آزمائش، لمبی امید انسان کو موت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لکڑیاں لی، ایک اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر، جبکہ تیسری دور۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، دیکھیں مثال کے ساتھ سرکار سمجھاتے تھے، مثال کے ساتھ خود لکڑیاں گا رہے ہیں اپنے یہ دلہ والے ہاتھوں سے، اور صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ میرے سمجھو امید کیا ہے اور لمبی امید کیا ہے۔ اور سرکار دو جہاں نے کس پیاری مثال سے سمجھایا، ایک لکڑی اپنے پاس گاڑی، ایک اس کے ساتھ، اور ایک دور جا کے گاڑ دی۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ایک لکڑی انسان ہے، دوسری لکڑی موت ہے، جبکہ دور والی امید ہے۔ انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر امید کی بجائے موت اپنی طرف اسے کھینچ لیتی ہے۔ وہ امیدوں میں ہی لگا رہتا ہے کہ یہ ہے میں یہ کر لوں گا، میرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، میں قرآن پاک مکمل کر لوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، میں نمازی بن جاؤں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، میں نیکی والے کام کرنا شروع کر دوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، میں حقوق سب کے ادا کر دوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، میں یہ کر لوں گا۔ وہ انہی امیدوں میں رہتا موت ہی اسے کھینچ لیتی ہے، اور ساری کی ساری امیدیں اس کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اب آپ اسی وقت اس پر حقائق سماعت کیجئے کہ ہمارے بزرگوں کی امیدیں کیا تھیں۔ حضرت سیدنا محمد بن ابو توبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا معروف کرفی، بہت بڑے ولی کامل رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مجھ سے فرمایا، آگے بڑھ نماز پڑھاؤ۔ میں نے عرض کی، یہ ایک ہی نماز پڑھاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، تم اپنے دل میں دوسری نماز کے بارے میں سوچ رہے ہو، اللہ عز و جل ہمیں لمبی امیدوں سے بچائے کہ یہی نیک اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فجر پڑھ لیے تو ظہر میں نہیں پڑھاؤں گا، وہ آپ پڑھائیں گے۔ آپ نے فرمایا، تو ظہر کی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے فجر کے بعد ہی موت آ جائے، ہمیں تو اتنی بھی امید نہیں کہ ہمیں اگلی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان کو اتنی امید کو محدود کر دینا چاہیے، اور جو لمحات میسر ہے اس میں نیکی کر لینی چاہیے۔ اگلی حقائق، حضرت سید عثمان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہی میں رہتے، جب مسجد سے نکلتے تو روتے ہوئے یہ فرماتے، مجھے یہ خوف ہے کہ دوبارہ مسجد نہ لوٹ سکوں گا۔ آخری حکایت سنا دیتا ہوں۔ کسی شخص نے حضرت زرارہ بن اوفا رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے برزخ میں بسنے والوں، تمہارے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ یعنی اے قبر میں رہنے والوں، قبر ہے برزخ، اے قبر میں رہنے والوں، تمہارے ہاں کون سا عمل سب سے افضل پایا، تم نے بہتر پایا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، رضا الہی اور امیدوں کو تاخ کر رکھنا، یعنی امیدوں کو مختصر رکھنا، ہم نے قبر میں اس کا بڑا فائدہ پایا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ذی وقار
انسان پتہ نہیں کتنے کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور موت بالکل دروازے پر کھڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کا خلاصہ یہ بھی ہے جو بزرگان دین علماء فرماتے ہیں کہ انسان بازاروں میں خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے اور گھر میں اس کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، انسان کو یہ خبر نہیں، اور انسان کاموں میں مصروف ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ جا اے اسرائیل فلانے کی روح کو قبض کر کے لے آ۔ تو انسان اب سی بکار کچھ بھی نہیں۔ میرے سرکار دو جہاں کا اکثر میں آپ کو فرمان سناتا ہوں، میرے سرکار اپنا فرماتے تھے اور صرف تعلیم امت کے لیے فرماتے تھے کہ اے میرے پیارو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں ہوتی کہ میں آنکھ بند کر سکوں گا کہ نہیں، یعنی اس سے پہلے موت آ جائے، اور جو لقمہ میں کھاتا ہوں اتنی امید نہیں میرے حلق سے نیچے اتر پائے گا کہ نہیں کہ موت آ جائے گی۔ اب ابی بکر یہی موت ہے، اس موت کی ہم نے تیاری کرنی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو اب ابی بکر گزر رہی ہے اور کئیوں کی گزر چکی ہے اور آخر لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں آخرت کو درست رکھنا چاہیے، وہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مجھ سمیت سمجھ عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔